السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، زکوٰۃ سیریز کے تحت زکوٰۃ کے فوائد اور اس کی حکمتوں کے سلسلے میں ہمارے سامنے مزید چند باتیں اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں موجود ہیں۔ زکوٰۃ کے فوائد میں سے، اس کی حکمتوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقے، عطیے، خیرات وغیرہ کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بہت بڑے اجر و ثواب سے نوازتا ہے اور اجر و ثواب کو خوب بڑھاتا ہے۔ جو اجر اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات و زکوٰۃ پر، خیرات پر دیتا ہے، وہ خود اپنے آپ میں عظیم اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس چیز کو قبول فرماتا ہے، اس نیکی کو جو ہم نے خرچ کیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب بڑھاتا ہے، گنا در گنا بڑھاتا ہے، کئی گنا انگنت اس کے درجے اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے تعالیٰ کے کلام کی وہ آیت کریمہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اربا یربی کے معنی ہوتے ہیں زیادہ کرنا، بڑھوتری کرنا۔ واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا، کسی ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ سود کا لین دین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹاتا ہے۔ آج سود کے بارے میں بہت سارے سوالات لوگ کرتے ہیں، سود کے بارے میں سوالات بہت سارے کیے جاتے ہیں، اور آج کل جو نئی نئی شکلیں سود کی آ گئی ہیں، بینکوں کا جو انٹرسٹ ملتا ہے اس سلسلے میں، اکاؤنٹوں کے ذریعے سے جو بھی انکم ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں عام طور پر سوالات کے ضمن میں آتی رہتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، خاص اللہ تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ کا ایک خاص پیغام ہمارے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے سود مٹتا نہ ہو بلکہ سود بڑھتا ہو۔ سود کو بڑھانے والا کام، بڑھاوا دینے والا کام، اس کو چلن میں لانے والا کام، اس کا چلن کرنے والا کوئی کام ہمارے ذریعے سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم پوری کوشش کریں کہ وہ سارے راستے جن راستوں سے سود کو بڑھاوا ملتا ہے ان سارے راستوں کو بند کریں، بلکہ وہ راستے اختیار کریں اور ساری کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سود مٹے۔ سود کو مٹانا ہمارا کام ہے، سود کو مٹانا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سود کو مٹانے پر کام کریں، نہ کہ سود کو بڑھاوا دیں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس طرح سے مختلف فنڈوں کے لیے، مختلف پروجیکٹس کے لیے میرے بھائیوں اعلانات کرتے ہیں، چندوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں لکھتے ہیں کہ سود کی رقم بھی چلے گی، سود کی رقم بھی آپ دے سکتے ہیں، اور فلاں فلاں کا فتویٰ ہے، ایسا فتویٰ ہے، ویسا فتویٰ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کے پاس سے سود حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کیا نہیں سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ایسا کرنا سود کو مٹانے کے خلاف ہے، سود کو بڑھاوا دینے کے قبیل سے ہے؟ کیوں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ سود یعنی انٹرسٹ جو ہے وہ انسان کی محنت کے بغیر اس کے سیونگ اکاؤنٹ میں بڑھ گیا ہے۔ 10,000، 20,000، 50,000، لاکھ جیسا اماؤنٹ انسان اپنے اکاؤنٹ میں رکھتا ہے، اسی اعتبار سے یہ انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے۔ اب وہ بغیر کسی محنت کے حاصل ہو گیا ہے، سال کے اخیر میں ہمارے پاس اس کا حساب آ جاتا ہے کہ اتنا انٹرسٹ کا پیسہ، اتنی انٹرسٹ کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں ہے۔ اب انسان اس کو نکالتا ہے، جب بغیر محنت کے حاصل ہونے والی وہ رقم ہے، انسان اسے آسانی کے ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت آمادہ ہوتی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ دیتا ہے، اسے گرا نہیں لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے خون پسینے کا، اس کی گاڑھی کمائی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ بغیر مشقت کے حاصل ہوئی ہے۔ پیسہ رکھا ہوا تھا اور بینک اکاؤنٹ کے اندر وہ رقم بڑھ گئی۔ آپ سوچئے کہ یہاں سود بڑھ رہا ہے، سود کو مٹانے کا حکم ہے، اللہ مٹانا چاہتا ہے، اور ایسا کرنے والے سود کو مٹا نہیں رہے ہیں بلکہ سود کو بڑھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم سود کو مٹانے کا کام کریں؟ اب ظاہر سی بات یہ ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھانا چاہتا ہے، اور ایسا کرنے سے صدقات کم ہوتے ہیں اور انٹرسٹ اور سود بڑھتا ہے۔ انسان اپنی گاڑھی کمائی کو خرچ نہیں کرنا چاہتا
اور انٹرسٹ کی رقم جو سود کی رقم ہے جو بغیر محنت و مشقت کی آئی ہے اسے آسانی کے ساتھ لوٹاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا دینداتا ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے، بڑا سخی ہے، فیاض ہے، بڑا دین داتا ہے، اس طرح کی اس طرح کی بات لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے اندر کئی طرح کے منکرات ہیں۔ ایک تو سود اس سے بڑھتا ہے، مٹتا نہیں۔ دوسری چیز، اس سے صدقات و زکوٰۃ بڑھنا چاہیے تو بڑھتے نہیں بلکہ مٹتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ میں پھولے نہیں سماتا۔ لوگوں کے سامنے یہ میسج اور پیغام جاتا ہے کہ فلاں شخص بہت پیسے خرچ کرتا ہے، بہت دیتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، لٹاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بہرحال صاف فرماتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس چیز کو سمجھیں اور اپنی مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو بڑھانے کی، صدقات اور زکوٰۃ کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم اجر عطا فرمائے گا اور پھر اس کو بڑھائے گا۔ صدقات کو بڑھاتا ہے یعنی کیا مطلب؟ صدقات دینے سے مال بڑھتا ہے، برکت بڑھتی ہے، کمائی بڑھتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں اجر و ثواب بھی خوب عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے اسی معنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص کوئی صدقہ کرتا ہے من طیب، حلال مال سے کرتا ہے، پاک مال سے کرتا ہے اور شرح صدر کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک مال ہی پسند کرتا ہے، پاک مال ہی قبول فرماتا ہے اور اخلاص کے ساتھ کیا ہوا مال ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، چاہے وہ کھجور کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں دیا گیا صدقہ چاہے وہ کھجور نہ ہو کیوں نہ ہو یا کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یمین اپنے دائیں ہاتھ میں، اور اللہ کے نبی کی حدیث میں آیا ہوا کلتا یدیہ یمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، ہاتھ میں لیتا ہے، ہاتھ ثابت کریں گے، ہاتھ میں لینا ثابت کریں گے۔ ہاتھ کی کیفیت ہم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، نہ ایسا ہے، نہ فلاں کے جیسا ہے، نہ کیسا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن ہاتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اللہ کے ہاتھ، دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہتھیلی میں وہ مال، وہ ایک کھجور یا کھجور کا ٹکڑا بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے تم میں سے کوئی آدمی گھوڑے کے بچے کو پال پوس کر کے بڑا کرتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے وہ ایک جوان ہو جاتا ہے جس پر سواری ہو سکتی ہے اور جس پر بوجھ لادے جا سکتے ہیں، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کھجور کو بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہاڑ سے بھی بڑا کر دیتا ہے اور پھر اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی صدقات و زکوٰۃ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ صدقہ اور زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہی ہے، اسے تو دینا ہی ہے سب کے سامنے، لیکن اگر انسان خفیہ صدقہ دیتا ہو، یعنی کیا مطلب؟ رازدارانہ، دکھاوے کے ساتھ نہیں، رازدارانہ اگر کوئی آدمی صدقہ دیتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنی بڑی مصلحت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، رازدارانہ صدقہ کرنا، خفیہ صدقہ کرنا رب سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، اور صلہ رحمی کرنا انسان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، اور نیک کام کرنے سے انسان بری موت سے یا بری ہلاکتوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ بھی زکوٰۃ کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے، صدقات کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان فوائد کو حاصل کرتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔